اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المعصومین المظلومین قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علی آیاتہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صلوات بھیجئے محمد عزاداران امام حسین علیہ السلام، آپ سب جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، خوش رہیں، جب تک جیئیں وابستہ رہیں در امام حسین علیہ السلام سے۔ آپ سب دعا کریں کہ ان کی مشکلوں کو مولا آسان فرما دے۔ مل کے بلند ترین صلوات بھیج دیں محمد علیہ محمد۔ قرآن مجید جو کہ مکمل دستور حیات ہے اور انسان کے لیے اللہ کی بارگاہ کی طرف سے جو بہترین تحفہ نظر ہے، اس کا نام ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید کی آفاقیت اور روحانیت یہ ہے کہ بندہ اس قرآن سے فائدہ جتنا بھی اٹھانا چاہے وہ اٹھا سکتا ہے۔ اللہ نے کہا وَلَا رَدْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یہ ایسی کھلی ہوئی کتاب ہے جس میں ہر خشک و تر شے کا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن مجید عالموں کے لیے مکتب ہے، حافظوں کے لیے فیض ہے، عادلوں کے لیے میزان ہے، حاجت مندوں کے لیے دعا ہے، مریضوں کے لیے شفا ہے، مومن کے لیے نعمت ہے، کافر کے لیے زحمت ہے۔ قرآن اعلیٰ ہے، قرآن بالا ہے، قرآن برتر ہے، قرآن عظیم ہے، قرآن روشن ہے، قرآن روشنی ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن منزل ہے، قرآن صراط ہے، قرآن شمع ہے، قرآن منزل ہے، قرآن راستہ ہے، قرآن بخشش ہے، قرآن وسیلہ ہے، قرآن نجات ہے، قرآن جنت ہے، قرآن حور ہے، قرآن کوثر ہے، قرآن قبلہ ہے، قرآن کعبہ ہے، قرآن آدم کا تذکرہ، نوح کا ذکر، ابراہیم کا تذکرہ، اولیاء کا ذکر، ولیوں کا ذکر، موسیٰ کا ذکر، علی کا تذکرہ، ولی کا تذکرہ، ذکر اللہ نے اس قرآن میں ہر شے کا رکھا۔ اور پھر قرآن کی آفاقیت یہ ہے، ہر کتاب 50 سال کے بعد اپنے معنی بدل دیتی ہے، 100 سال کے بعد اسے پڑھنے والا ڈھونڈنا پڑتا ہے، لیکن الحمدللہ 1400 سال ہو گئے، نہ قرآن کے لفظ بدلے نہ اس کے معنی بدلے ہیں۔ قرآن جیسے آیا تھا ویسے ہی ہے۔ قرآن عظیم کتاب، قرآن اعلیٰ کتاب، قرآن بالا کتاب، قرآن برتر کتاب، قرآن روشن کتاب، قرآن منزل ہے، قرآن نور ہے، قرآن جو پھیلے تو ایک پوری کائنات پہ چھا جائے، اور قرآن اگر سمٹے تو ایک نقطے میں سما جائے۔ قرآن اعلیٰ ہے، قرآن بالا ہے، قرآن برتر ہے، قرآن روشن ہے، قرآن عظیم ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن منزل ہے، قرآن بخشش ہے، قرآن وسیلہ ہے، قرآن نجات ہے، قرآن علم ہے، قرآن روشنی ہے، قرآن نور ہے، قرآن شمع ہے، قرآن انسانیت کے لیے درس ہے، قرآن آئین ہے، قرآن کانسٹیٹیوشن آف دی اسلام ہے، قرآن ہماری لائف کو مینٹین کرنے والا ہے، قرآن ہماری زندگی کو بنانے والا ہے، قرآن ہمارے لیے مسلسل ہدایت ہے۔ قرآن 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 اگر پھیلے تو پوری کائنات پہ چھا جائے، سمٹے تو ایک نقطے میں سما جائے۔ اب لوگ کہتے ہیں صاحب اتنا 30 پاروں کا قرآن، 6666 آیتوں والا قرآن، 114 سورہ لیے ہوئے قرآن، اتنا بڑا قرآن ایک نقطے میں کیسے آ گیا؟ تو میرے سرکار اگر 50 سال پہلے لوگ یہ کہتے تو ہاں سمجھا جا سکتا تھا۔ آج تو موبائل کا زمانہ ہے، ہر انسان کے پاس ہے موبائل۔ موبائل میرے پاس ہے 20,000 روپے والا، اس میں سم کارڈ پڑا ہے 60 روپے کا۔ اگر ہم اس میں سے سم کارڈ نکال لیں تو اس موبائل کی ویلیو ہے؟ بولو بھائی تھوڑا جاگے ہیں بزرگوں سے، نہیں، اتنا مہنگا موبائل اتنے چھوٹے سے سم کارڈ کی وجہ سے بیکار۔
اما اتنا بڑا موبائل اتنے سے سم کارڈ کی وجہ سے بیکار، اور اس سم کارڈ کا ایک بھائی بھی ہے میموری کارڈ، ہائے ہائے، ہاں اس کا ایک بھائی بھی ہے میموری کارڈ، اس کی وسعت کیا ہے، اس کی کیپیسٹی کیا ہے، اس کی چھمتا کیا ہے، کہا 10 مولاناؤں کے 20 اشرے اس کے اندر آ جاتے ہیں، ہے اتنا سا، اور اگر 20 اشرے لکھے جائے تو 20 کتابیں چاہیے، تھوڑی توجہ ہے نا، وہ 20 اشرے کس میں آ گئے، ایک نقطے میں آ گئے۔ امامیہ یہ انسان کا بنایا ہوا نقطہ ہے جس میں اتنا میٹیریل ایک وقت میں آ گیا، اور یہ برا کیوں لگا انسان کو، برا اس وجہ سے لگا کیونکہ عبداللہ ابن عباس نے ایک رات علی سے پوچھا تھا، یہ عبداللہ ابن عباس کون ہے، کا سلطان المفسرین، تفسیر قرآن لکھنے والے، ڈیفینیشن آف دی قرآن مجید لکھنے والوں کے سردار ہیں، سلطان ہیں عبداللہ ابن عباس۔ ایک رات مولا علی سے ملے، کہتے قرآن کی تفسیر بیان کریں۔ مولا نے کہا جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو سورہ حمد میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وہ سب بے میں ہے، اور انا نقطہ تو تحت الباء، ہائے ہائے میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے، جیسے علی نے کہا بے کے نیچے کا نقطہ، اللہ نے کہا تو صحیح، جیسا بے کا نقطہ بنائیں گے ویسا کوئی نقطہ بنائیں گے نہیں۔ آپ کہو گے کیسے، تے کے اوپر 2 نقطے، ایک ہٹا لو نون بن جائے گا، ہے کے اوپر ایک نقطہ، ایک ہٹا لو ہے بن جائے گا، توجہ ہے نا، توجہ کریے گا، تے کے نیچے 3 نقطے، ایک ہٹا لو یہ بن جائے گا۔ لیکن عزیزام اگر بے کے نیچے سے نقطہ نکال لو گے، بولو بھائی بولو جلدی سے، کچھ نہیں بنتا۔ اگر ایسے قرآن سے ذکر علی نکال لیا تو صرف کتاب رہ جائے گی، قرآن نہیں ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس سلطان المفسرین، اما جسے میرا مولا علی ایک رات کے تھوڑے سے پہر میں پڑھا دے وہ سلطان بنتا ہے۔ ہم پر الزام ہے تمہارے کوئی حافظ ہوتا ہی نہیں، یہ الزام میر انیس کے سامنے بھی آیا تو سرکار میر انیس نے کہا تھے حافظ کلام خدا شاہ ذوالفقار، لکھا ہے ہونے لگتے تھے دلدل پہ جب سوار، دے کر رکاب میں قدم پاک کو قرار، قرآن شروع کرتا تھا وہ شیر کردگار، کس کا بغیر موصف ناطق یہ کام تھا، پہنچا ادھر جو پاؤں تو قرآن تمام تھا۔ قرآن پڑھنے والوں سے قرآن کے معنی پوچھو، اس کتاب کا نام ہے قرآن، اس کے معنی کیا ہیں؟ جسے پڑھا جا چکا، پڑھی ہوئی کتاب، تو اللہ سے پوچھو اللہ پروردگار اس کا نام دنیا میں آنے کے بعد رکھا قرآن یا دنیا میں آنے سے پہلے؟ اللہ کا اگر نزول سے پہلے اس کا نام ہے قرآن تو پروردگار جب اس کا نام پہلے ہی سے قرآن ہے تو اس کو کس نے پڑھا تھا، ہے نا؟ اگر اسے پڑھا نہیں کسی نے تو یہ قرآن کیسے بنا؟ اس کا مطلب کسی نے نزول سے پہلے پڑھا تھا، پروردگار کس لیے پڑھا؟ اللہ کا اگر جوئی کے مومنین دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر 30 عام الفیل کا سال، جمعے کا دن، 13 رجب کی تاریخ، ایک بیوی ایک بچے کو لے کے نکلی، وہ بچہ رسول کی آغوش میں آیا، یا رسول اللہ توریت پڑھیں، زبور پڑھیں، انجیل پڑھیں یا قرآن؟ وہ پچھلی 3 کتابیں جو آ چکی تب مولا تھے نہیں ظاہری، اور جو ایک کتاب وہ 15 سال بعد آئی تھی، تو پڑھا کیسے؟ اب ٹھہر جاؤ، میرے سامنے پڑھے لکھے بچے بیٹھے ہیں، آپ کالج میں یونیورسٹیز میں گئے ہوں گے، کلاس میں آپ نے دیکھا ہوگا، سر آپ نے دیکھا ہوگا وہ کتاب لے کے آیا پروفیسر، اس نے اپنے ساتھ کتاب لایا، درجے میں آیا، اپنی کتاب کو بند ڈیسک پہ رکھ دیا، میز پہ، ٹیبل پہ، اور کہتا ہے کتاب کا 10واں چیپٹر کھولو، جتنے بچے سب کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ جو اپنی کتاب لایا تھا وہ نہیں کھولتا، بغیر کھولے، بغیر دیکھے، بیٹا بغیر دیکھے بغیر کھولے اس کتاب میں سے 10واں چیپٹر پڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے بعد درجے کے پوچھا، ہم نے کہا سر آپ کتاب لے کے آئے لیکن آپ نے کتاب کھول کے دیکھی نہیں۔ اس نے کہا بیٹا میں ہوں اس کتاب کا عالم، توجہ ہے نا، جو عالم ہوتا اسے درجے میں آ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
اب ہم سے نہ کہنا علی نے قرآن کیسے پڑھ دیا، توجہ ہے نا، علی نے قرآن پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے، اس دست میں وہ حافظ قرآن علی ہے، مت پہلا مسلمان قوم میرے علی کو پہلا نہیں، پہلے سے مسلمان علی ہے۔ آج یہ منزل آ رہی ہے، قرآن کا جواب 14 صدیاں گزر گئی، کوئی بندہ قرآن کا جواب لایا؟ قرآن سمجھ رہا تھا یہ لوگ جواب لائیں، قرآن کا کوئی جواب لا سکا؟ قرآن جان رہا تھا یہ لوگ جواب لائیں گے، کوشش کریں گے، تو قرآن نے پہلے کہا فاتو بسورۃ من مثلہ، کتنے امتحانوں کوئی بات نہیں، فاتو بسورۃ من مثلہ، اگر دم ہو تو میرے جیسا ایک سورہ لے آؤ۔ قرآن نے کیا کہا؟ دم ہو تو میرے جیسا ایک سورہ لے آؤ۔ 1400 سال ہو گئے، اس خاموش قرآن کے ایک سورے کا جواب نہیں ہے، تو پھر 13 رجب کو جو کعبے میں بولتا ہوا قرآن پیدا ہوا، اس کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ آج رسول اللہ سورہ جمعہ، جن کی روزی کم ہے وہ سورہ جمعہ پڑھا کریں، جن کی روزیاں کم ہیں وہ سورہ جمعہ کی تلاوت کریں، 4 منٹ کے اندر ہو جاتی ہے، 3 سے 4 منٹ میں سورہ جمعہ پڑھا کریں، جن کی روزیاں کم ہے، رزق کے لیے ہے، اس میں ارشاد ہو رہا هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ هو الذی بعث فی الامین، ہم نے امیوں کے درمیان انہی میں سے ایک شخص کو نبی مبعوث کیا، هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو آیاتہم، اور وہ رسول ہے، آیتیں دکھاتا ہے، نشانیاں دکھاتا، آیات ویزکیہم، اور ان کے قلبوں کو پاک کرتا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اب جو لوگ کہہ رہے ہیں امی کے معنی انلٹریٹ، بغیر پڑھا لکھا، لیکن قرآن پڑھنے والے ہی کہہ رہے رسول معاذ اللہ پڑھے لکھے تھے ہی نہیں، اور قرآن کہہ رہا وَيُعَلَّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حکمت اور کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ تعلیم کون دے گا؟ جو پڑھا لکھا ہو۔ ہائے ہائے، ہم نے اسی وجہ سے کہا تھا جب اس کا وزیر قرآن پڑھتا ہوا آیا، جب اس کا وزیر قرآن پڑھتا ہوا آیا تو اس کے علم کی معراج کہاں پہ جائے گی؟ سرکار دو عالم کا نام کیا ہے؟ آپ بولو میرے سے، بولا کرو نا۔ سرکار دو عالم کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا نام، بیٹا نوجوان توجہ کریں، بولنا میرے سٹے، حضور کا نام ہے محمد۔ نام محمد کے معنی ہے جس پر لاکھوں درود و سلام بھیجے جا چکے۔ محمد کے معنی جس پر لاکھوں درود و سلام بھیجے جا چکے، بھیجے جائیں گے نہیں، جس کی حمد و ثنا ہو چکی، جس کی زیادہ میں زیادہ تعریف کی جا چکی۔ تو جس وقت یہ بچہ پیدا ہوا، جس نے نام رکھا محمد، اسے کیسے معلوم یہ بچہ محمد ہے؟ ہائے ہائے، تھوڑی توجہ کر لو، اسے کیسے معلوم یہ بچہ محمد ہے جس کی تعریف ہو چکی، جس پہ درود و سلام بھیجے جا چکے، جس کی حمد و ثنا ہو چکی۔ تو پھر نام جس نے رکھا یہ ماننا پڑے گا۔ کس نے رکھا نام؟ کہا چچا نے رکھا یا دادا نے؟ تو انہیں کیسے معلوم یہ محمد ہے؟ اس کی تعریف ہو چکی تو ماننا پڑے گا۔ وہی آئی ہوگی، کون نبیوں پہ آتی ہے؟ وہ موسیٰ کی ماں پہ آتی ہے۔ اللہ اکبر، ہے نا؟ وہ وہی نہیں آئی، پھر الہام ہوا۔ جو بھی کا پتا کیسے چلا یہ بچہ ہے محمد۔ محمد کے معنی جس کی زیادہ میں زیادہ تعریف ہو چکی، جس کی حمد و ثنا ہو چکی، جس پہ لاکھوں درود و سلام بھیجے جا چکے، ہے نا؟ یہی تو ہے نا؟ تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نے کی اللہ کی تعریف، تو اللہ کا نام ہونا چاہیے تھا محمد۔ پھر پھنس جاؤ گے آپ بھائی، ظاہری طور سے ہر نبی نے اللہ کی تعریف کی ہے تو اللہ کا نام ہونا چاہیے محمد، لیکن اللہ نے اپنا نام نہیں رکھا محمد، تعریف اللہ کی ہوئی۔
اور اب ہو رہی ہے رسول اللہ کی تعریف. اب پورے قرآن میں ڈھونڈو کہیں اللہ کا نام محمد نہیں ملا. ایک جگہ ہی نام ملا محمود. محمود کے معنی جس کی تعریف ہو رہی ہو. تو محمد کے بعد اب تعریف ہو رہی ہے محمد کی. محمد سے پہلے تعریف ہو رہی تھی اللہ کی. اللہ کا نام ہونا چاہیے تھا محمد, ان کا نام ہونا چاہیے تھا محمود. پروردگار یہ الٹا کیسے ہو گیا؟ اللہ کہے گا انتخاب عالم سمجھ تو, جس کی بندے تعریف کریں اسے کہتے ہیں محمود, اور جس کی اللہ تعریف کرے اسے کہتے ہیں محمد. بالکل سب مل کے آ رہے نا جی آپ جی ماشاء اللہ جیتے رہے بیٹا. ان کے والدین سلامت رہے جو بچے نعرے حیدری لگا رہے ہیں. توجہ رکھیں جتنے بھی لوگ جہاں تک ہیں, محمد شان اللہ نے بخش دی اپنے حبیب کو, اور پھر پیدا کرنے کے بعد قرآن مجید میں کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حبیب تو کائنات کے لیے رحمت, اللہ رب العالمین اس کا رسول رحمت للعالمین. جہاں جہاں اس کی خدائی وہاں وہاں محمد کی رحمت. اس کی خدائی لامحدود, ان کی رحمت لامحدود. وہ مالک یکتا, یہ مخلوق یکتا, نہ کوئی ان جیسا نہ کوئی ان جیسا. اما جب اللہ محمد جیسا نہ ہو سکا تو یہ بندے کب سے ہو گئے؟ یہ بندے کب سے محمد جیسے ہو گئے؟ کہا یہ خبیث ملا اور کہا وہ نور مجسم. پیدا کرنے کے بعد بس میں یکتائی میں بٹھا لیا. اے میرے حبیب ابھی نہ جاؤ, دنیا بنتی جائے تم دیکھتے رہو, آسمان بنے تم دیکھتے رہو, زمین بنے تم دیکھتے رہو, چرند بنے تم دیکھتے رہو, پرند بنے تم دیکھتے رہو, غلمان بنے تم دیکھتے رہو, جنت بنے تم دیکھتے رہو, کوثر بنے تم دیکھتے رہو, حورے بنے تم دیکھتے رہو, سلمان بنے تم دیکھتے رہو, مسلمان بنے تم دیکھتے رہو, آدم آئے تم دیکھو, نوح آئے تم دیکھو, دیکھو داؤد آئے تم دیکھو, موسیٰ آئے تم دیکھو, زکریا آئے تم دیکھو, ابراہیم قربانی پیش کر لے تم دیکھتے رہو, عیسیٰ آئے آخری میں تم دیکھتے رہو. حبیب ابھی نہ جانا. جب عرب کا ماحول اپنی جہالت کی انتہا پہ پہنچ جائے, عربی بدو اتنے جاہل ہو جائیں کہ ان کے باغ کی چڑیا ان کے باغ میں بیٹھ گئی, اس پر 400 سال تک لڑتے رہے, تب ایسے جاہل معاشرے میں جا کے, اپنے جاہل معاشرے میں جا کے اپنی صداقت کا, ایمانداری کا, سچائی کا سکہ جما لینا, اور خلق کرنے کے بعد جب اپنی بزم یکتائی میں بٹھایا تو نور محمد نے سجدہ کیا. اب جو سجدہ کیا, توجہ, اب جو سجدہ کیا تو پیشانی سے 14,500 سال کے بعد رسول اکرم نے سر اٹھایا. جب سر اٹھایا تو پیشانی میں پسینہ آیا, پسینے کے قطرے گرے, ایک قطرے سے آدم کو بنایا, دوسرے سے نوح کو بنایا, تیسرے سے سلیمان کو بنایا, داؤد کو بنایا, زکریا کو بنایا, ہود کو بنایا, لوط کو بنایا, ذوالقرنین کو بنایا, موسیٰ کو بنایا, عیسیٰ کو بنایا, ابراہیم بنے, اسماعیل بنے. ارے یہ بڑے بڑے نبی جب میرے نبی کے پسینے سے ہے, تو جس کا پسینہ اتنا اعلیٰ ہوگا اس کا خون کیسا ہوگا؟ توجہ رکھیے گا. فضائل کی منزل میں ہو, اے حبیب ابھی نہ جانا. ہاں اب کب بھیجا؟ جب جہالت کی انتہا ہو گئی, جب اپنے حبیب کو بھیجا اس کائنات میں. جب کائنات سج گئی, لوگ لڑنے لگے, تو اس حبیب نے جا کے, اے حبیب ایک دم سے جا کے عیسیٰ کی طرح اعلان نبوت نہ کر دینا گود میں. تھوڑا سے یار ہے نا, عیسیٰ کی طرح اعلان نبوت نہ کر دینا ایک دم سے. کہا پھر کیسے؟ کہا 40 سال تک پہلے ان کے دلوں پر صداقت کا, ایمانداری کا, سچائی کا, اللہ کے پاک بندے ہونے کا سکہ بھگلوا لینا. اس کے بعد پہاڑی کے پاس جانا, کہنا اگر میں کہہ دوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک سپاہی فوج ہے تمہیں آ کے ہلاک کر دے گی, تو سب کہیں گے ہاں. پھر آواز دی, ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. انسانوں کلمہ پڑھو, تقدیر بدل جائے گی, مقدر بدل جائے گا. حیوانیت سے انسانیت کے قالب میں ڈھل جاؤ گے, آدمی سے انسان بن جاؤ گے, دوزخ سے جنت کی طرف چلے جاؤ گے اگر کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھ لیا. کہ کلمہ نہیں پڑھیں گے, نہیں پڑھو گے تو اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے اہتمام بھی کر دیا, ایسا اہتمام کر دیا. اب جو لوگ کہتے ہیں اب پورے 14 معصومین علیہ السلام میں چیلنج ہے میرا, 14 صدیوں میں ہمارے 12 اماموں اور 14 معصومین علیہ السلام میں
کوئی ایک عیب نہ نکال سکا. ہائے ہائے تھوڑا سا بولو تو بس. ایک عیب نہ نکال سکا. انتخاب عالم ایسے ہیں, سعید بھائی ایسے ہیں, فلاں صاحب ایسے ہیں, ایسے ہم لوگ کہتے ہیں کوئی نہیں کہہ سکا تمہارے ساتھ میں امام ایسا ہے. اقبال نے پلٹ کر ایک شعر کہا, عجب دنیا سے ہے دامن علی کا, یہاں پیبند ہے دھبے نہیں ہے. یہاں پیبند ہے دھبے نہیں ہے. یہ ہے کردار محمد. جو آل کی بات کر رہے ہو یہ نبی. اور پھر آئے گئی بات, ارے رسول اللہ کو ان کے چچا نے پالا تو تھا, لیکن مولا علی کے والد سے اس وجہ سے عیب نکال لیں معاذ اللہ. کیا انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا؟ تم نے پڑھا؟ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. جو اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کلمہ نہیں پڑھا, وہی لکھ رہے ہیں رسول اللہ کا نکاح پڑھا. وہ جو ہے نا کلمہ نہیں پڑھا, رسول اللہ کا نکاح پڑھا. اب میں کہتا ہوں جس نے کلمہ نہیں پڑھا اللہ نے اس کے بیٹے کو کل ایمان بنا دیا. جس نے کلمہ نہیں پڑھا اللہ نے اس کے بیٹے کو حیدر بنا دیا. جس نے کلمہ نہیں پڑھا اللہ نے اس کے بیٹے کو غضنفر بنا دیا. جس نے کلمہ نہیں پڑھا اللہ نے اس کے بیٹے کو مولود کعبہ بنا دیا. جس نے کلمہ نہیں پڑھا اللہ نے اس کے بیٹے کو حیدر بنایا, صفدر بنایا, غضنفر بنایا, دلاور بنایا, ولی بنایا, عمر ہم بنایا, حاجت روا بنایا, برزل ایمان بنایا, عین اللہ بنایا, نور اللہ بنایا, ید اللہ بنایا. جب تک خاموش رہو گے, نور اللہ بنایا, ید اللہ بنایا, عین اللہ بنایا, ذکر اللہ بنایا, شان اللہ, لسان اللہ بنایا, جم اللہ بنایا, حیدر بنایا, صفدر بنایا, دلاور بنایا, شجاع بنایا, امیر عرب بنایا, قسیم جنت اور نار بنایا, سیدہ کا شوہر بنایا, حسنین کا بابا بنایا, جبریل کا استاد بنایا, قسیم جنت اور نار بنایا. علی ایسا بنا دیا کہ جو زمین پہ آ جائے تو ابو تراب بن جائے, آسمان پہ پہنچے تو خلیفہ معراج ہو جائے. جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس نے رسول اللہ کا نکاح پڑھا, اور جیسا نکاح ابو طالب نے پڑھایا ویسا نکاح کسی امام نے نہیں پڑھایا, کسی مجتہد نے نہیں پڑھایا, کسی عالم نے نہیں پڑھایا, کسی مولوی نے نہیں پڑھایا, جیسا نکاح ابو طالب نے پڑھا دیا. آپ کہیں گے کیا کمال. اما جس کا نکاح, توجہ, جس کا نکاح جناب ابو طالب نے پڑھایا اس کے گھر میں جب اولاد پیدا ہوئی تو وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ, اپنے بابا کے ساتھ, اپنے شوہر کے ساتھ جب چادر کے نیچے آ گئی, اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت رسول ہم نے طیب کر دیا, طاہر کر دیا. سمجھو یہ آلہ, یہ بالا, یہ برتن نکاح تھا کائنات کا جو ابو طالب نے پڑھایا, اور ثمر کیا تھے وہ اہل بیت رسول. اب بس بات ختم ہونے والی. حبیب ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. کیف اذا جئنا من, تنویر بھائی توجہ کر لو, کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. حبیب قیامت کے دن دیکھنا گناہگاروں کو عالم کیا ہوگا. حبیب دیکھنا قیامت کے دن گناہگاروں کو عالم کیا ہوگا. ہم ایسے میں تمام نبیوں کو ان کی امت پر گواہ بنائیں گے. ہر نبی اپنی امت کی گواہی, تمام امتی گواہ نبی ان کی امت کے. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. حبیب پھر ہم آپ کو تمام نبیوں پر گواہ بلائیں گے. سمجھ پا رہے ہو. آج کس نے پڑھی کون بتائے گا؟ جو بیٹھا ہے. کچھ دیکھنے والے بھی ہیں, کچھ سننے والے بھی ہیں. یقین کس پہ ہوگا؟ جو بیٹھ کے سن رہا ہے نا. تو بچے تو ہے, میں نے سنا, میں نے دیکھا, انتخاب عالم صاحب نے پڑھی, یا حشیم صاحب کے بیٹے ہے نا, جس نے دیکھا وہی تو بتائے گا نا. توجہ, اللہ کہہ رہا جئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. حبیب میں تم کو ہر نبی پر گواہ بلاؤں گا. تو جو لوگ کہتے ہیں 40 سال بعد نبی بنے, تو بھیا 40 سال کے بعد نبی بنے تو پھر 40 سال پہلے کی گواہی کیسے؟ ہم اللہ کی بات مانے یا اللہ کی بات مانے؟ اللہ کہہ رہا ہم تمہیں گواہ بلائیں گے. کب بلائیں گے؟ آدم کے گواہ, نوح کا گواہ, ابراہیم کا گواہ, موسیٰ کا گواہ, عیسیٰ کا گواہ, سلیمان کا گواہ, ذوالقرنین کا گواہ. گواہ بلا رہا اللہ کس کو؟ اپنے حبیب کو. آؤ گواہی دو. حبیب آگے گواہی دو. اچھا گواہی دے گا میرا حبیب
وَجَنَبَكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہم تمہیں آپ کو سب پر گواہ بلائیں گے۔ اسی وجہ سے اللہ نے کہا حبیب یہ کائنات میں نے تیری وجہ سے پیدا کی ہے، نہ انسان ہوتا، نہ حیوان، نہ آواز، نہ ساز، نہ انداز، نہ شاعر، نہ کلام، نہ استاد، نہ شاگرد، کچھ نہیں، سب اپنے حبیب کے صدقے میں۔ اور پھر جو لوگ کہہ رہے ہیں فکر کی منزل اللہ نے بلند کر دیا، اتنا بلند، جناب ابراہیم بڑے نبی گزرے ہیں، بس جلدی جلدی بات ختم ہونے والی، بڑے نبی گزرے ہیں، ایک دن کہا انی ذاہب الی ربک، اے پروردگار مجھے جلوہ دکھا دے، بلا لے، اللہ نے نہیں بلایا۔ حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں، توجہ تو ہے، بلا لے، پروردگار نے نہیں بلایا، انی ذاہب الی ربک، اپنے آپ چلے گئے اللہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اور یہاں اپنے حبیب کے لیے قرآن پڑھتے ہو نا، قرآن جیسے قرآن ایسے ہوتا نا، ایک 15 پارے ادھر 15 پارے ادھر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب شروع ہو رہا قرآن 15 پارے کے بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، سبحان وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، پریشان ملا ہو رہا ہے، اللہ کہے سبحان ہے وہ ذات جو لے گئی، ہم ملا یہ پریشان ہے، رسول اللہ جسمانی معراج پہ نہیں روحانی معراج پہ گئے، کیسے گئے؟ یعنی روح گئی ان کی، اور پھر وہی آگے جا کے کہہ رہے ہیں ساتھ میں آسمان کے آگے انہوں نے اپنی جوتیاں اتاری، یہ جوتیاں اتاری، ہم نے وہیں پکڑا، خانے والے صاحب جوتیاں کہاں اتاری؟ بولو پیچھے والے، رسول اللہ نے جوتیاں کہاں اتاری؟ زمین پہ، پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، بولو بھائی، ساتویں آسمان کے بھی آگے، تو رسول اللہ کی جوتیاں وہاں کہاں؟ ساتویں آسمان کے بھی آگے، ہم سب یہاں، رسول کی جوتیاں اوپر، کائنات نیچے، رسول کی جوتیاں بلند اوپر، انسان نیچے، رسول کی جوتیاں اوپر، انسانیت نیچے اوپر، عبادت خانے نیچے، رسول کی جوتیاں اوپر، کائنات نیچے، رسول کی جوتیاں اوپر، ساتوں آسمان نیچے، رسول کی جوتیاں اوپر، ہر شے نیچے، رسول کی جوتیاں نیچے، رسول کے قدم اوپر، رسول کے قدم نیچے، رسول کے گھٹنے اوپر، رسول کے گھٹنے نیچے، رسول کے دوش اوپر۔ امامیہ جب تمہیں قدم رسول کی معراج برداشت نہیں ہے تو دوش رسول کی معراج۔ جتنی دیر پڑھتا تھا آدھا گھنٹہ اتنا ہو چکا، میں توجہ رکھیے گا، اب ختم ہونے والی بات ہے، اس زیادہ میں پڑھتا ہی نہیں شہر میں، اب توجہ کریے گا، یہ کائنات نیچے، رسول کی جوتیاں اوپر، پروردگار، ہر شے نیچے، رسول اللہ کی جوتیاں اوپر ہے، کائنات نیچے، رسول اللہ کی جوتیاں اوپر ہے، انسانیت نیچے، رسول اللہ کی جوتیاں اوپر ہے، دنیا نیچے، رسول اللہ کی جوتیاں اوپر، پروردگار رسول اللہ کی جوتیاں تم نے اتنی بلند کیوں کر دی؟ اللہ کہے گا انتخاب عالم، تمہارے دور میں کچھ ہوں گے جو کہیں گے محمد ہمارے جیسے، تو ان سے کہہ دینا پہلے محمد کی جوتیوں جیسے بن جاؤ۔ معراج روحانی نہیں ہوئی، جسمانی۔ کیوں جسمانی نہیں پڑتی ہے دنیا؟ کیونکہ جان رہی ہے قدم رسول کی تو معراج یہ ہے، اور پھر غدیر میں اگر دوش رسول کی معراج لیا ہے تو دنیا کیا کہے گی؟ سب دنیا علی علی کرنے لگے گی۔ آخری بات سنو، سرکار دو عالم کیا وجہ ہے کہ دنیا ہٹ گئی؟ ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ قوال عزیز میاں انہوں نے رسول اللہ کی قوالی پڑھی ہے، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ ہاں، ہم علی والوں کو ایسے ہی کہتے ہیں، کسی بھی مسلک کیوں ہے تو کم سے کم قید کرو بات، کہتے ہیں کہ رسول اللہ جب 5ویں آسمان کے اوپر پہنچے، دیکھا ایک اونٹوں کی قطار چلی جا رہی ہے، اونٹوں کی قطار، ان پر بوجھ لگا ہوا ہے، بکسے لگے۔ سرکار دو عالم نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ کہ یہ اونٹوں کی قطار ہے، کب سے چل رہی ہے؟ جب سے میں پیدا ہوا ہوں۔ اس میں رکھا کیا ہے؟ کہا سنا میرے استاد مولا علی کے فضائل ہیں۔ جبریل روک کے کتاب لے آؤ، جبریل نے روکی، کتاب لے کے آئے، سرکار دو عالم نے کتاب چومی،
اس کو بوسہ دیا, پڑھا, خوش ہوئے, مسکرائے, کرا کھاؤ. قافلہ آگے بڑھ گیا, چل رہی. اب جبریل سے پوچھے, جبریل کب سے چل رہی ہے یہ اونٹوں کی قطار؟ کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں. کہ جبریل ہاؤ اولڈ آر یو؟ جبریل آپ کی ایج کیا ہے, آیو کیا ہے, کتنی عمر ہے؟ جبریل شرما گئے, یا رسول اللہ ابا اماں تو ہے نہیں, معلوم ہی نہیں کتنی میری ایج ہے نا, کتنی میری ایج ہے معلوم ہی نہیں, یا رسول اللہ معلوم ہی نہیں. کہا پھر بھی کوئی اندازہ ہے؟ اب ہمارے یہاں کی روایت ہے 25,000 سال. وہ عزیز میں پڑھتے ہیں کہ جبریل نے بڑے مسکرا کے کہا, یا رسول اللہ ہمیں اپنی آیو کے بارے میں صحیح آئیڈیا نہیں ہے نا, لفظ ہی نہیں میرے پاس آ رہے, توجہ رکھیے گا, ہمیں معلوم نہیں میرے ایج کے بارے میں کتنے سال کا ہوں, بس یہ معلوم ہے آسمان کے اس ستارے پر, اس کونے پر ایک ستارہ نکلتا ہے 70,000 سال میں ایک بار. بولنا ضرور پیچھے والے اگر میری آواز سن رہے ہو, 70,000 سال میں ایک بار ستارہ نکلتا ہے. آپ کے اس نوکر نے اس ستارے کو 70,000 بار دیکھا ہے. تب سے یہ اونٹوں کی قطار ایسے ہی چل رہی ہے. اب آخری شعر سنو, سرکار میر اویس نے کہا مست ہو کے جب یہ پڑھانا قرآن میں واقعہ, تو میر صاحب بڑے شاعر گزرے ہیں, خدا سخن کہتے ہیں صندوق جتنے تھے ناکوں کے اوپر دھرے ہوئے. پھر سننا, صندوق جتنے تھے ناکوں کے اوپر دھرے ہوئے تھے, سب میں مرتضیٰ کے فضائل بھرے ہوئے. لاری بس بس یہ جو نئی پود ہے تیار ہے سننے کے لیے, آپ سمجھ لو, ان کے جذبے کو سلام کرا کرو, ان کے ماں باپ کو سلام کیا کرو. عزیزان محترم, اگر یہ بچے نہ ہو, یہ ماتمدار, یہ انجمن والے, سب سے زیادہ فتویٰ ملا ان انجمن والوں کو دیتا, ماتم کرنے والوں کو. اب گھبرا جاؤ گا, آپ بولو گے نہیں. ہم اب اپنوں کی بات کر رہے ہیں. سب سے زیادہ فتوے جو ماتمدار ہے, خود سویا کرتے ہیں پڑے ہوئے. ہائے ہائے, یہ انجمن والے رات میں یہاں جانا ہے, وہاں جانا ہے, یہ پڑھنا ہے, وہ پڑھنا ہے, یہ طرح آئی ہے, اس پہ دھن منا رہے بیٹھے ہوئے. شیر آئے کہ نہیں آئے, مثلے آئے کہ نہیں, ہے نا, تیاری کر لو, سیٹ کر لو, کہیں ٹوٹ نہ جائے, کتنے بازو ہیں, چلو دستے کے ساتھ ماتم بھی کر لو. کرتے ہو کہ نہیں؟ سنیچر کو شب بیداری تیاری ہے, ایک ہفتے سے کھل رہا ہے ہمارے مولوی کو. وہ یہیں سے آگے نماز نہیں پڑھتے, شیعہ نماز نہیں پڑھتے, ماتم والے میں نماز نہیں پڑھتے. ابے بھیا تم کب ماتم کر رہے ہو؟ گھبراؤ نہیں. کہاں آ کے دو ختم انجمن کے ساتھ لگا کوئی مولانا, کوئی لگا؟ ہم ماتم کرتے, ہم سب کے سامنے جا کے, ہر جگہ جا کے, کیونکہ ہم ماتم کے لیے پیدا ہوئے. ماتم داروں پہ آبجیکشن نہیں برداشت ہے. اور یاد رکھو, نماز وہ ملحد ہے, وہ انسان شیعہ ہے ہی نہیں جو بے نمازی ہو. اگر تمہارا بیٹا 3 دن نماز نہ پڑھے تو کھانا بند کر دو. کس نے بند کیا؟ ایک آدمی ہاتھ اٹھاؤ, اٹھا کے دیکھ لینا. تفسیر ایک آپ کے گھر میں رکھی ہوئی کتاب, 10 دن نماز نہ پڑھے گھر سے نکال دو. کس نے نکالا؟ بول بھائی بول. تو پھر ماتمداروں میں آبجیکشن نہیں ہے. یہ اے سی میں رہنے والے, یہ ماتمدار وی آئی پی کوٹے کے ہوتے ہیں. ہم نے ان کو دیکھا ایسے چبوترے میں سوتے ہوئے. 10واں نمبر ہے میرا, سڑک پہ سو گئے. ان کا اجر کون دینے والا ہے؟ ہمیں ملا سے نہیں چاہیے, ہمیں زہرا سے اجر چاہیے. یہ دے بھی نہیں سکتا ہے, یہ کیا تمہیں دے گا؟ جو قوم کو ایک نہ کر سکا آج تک, وہ تمہیں کیا دینے والا؟ عزیزان گرامی, اس بات کو یاد رکھو. امام حسین سوال ضرور کریں گے, سوال ضرور ہوگا. اپنے معاشرے کو, اپنے آپ کو, اپنی سوسائٹی کو سجاؤ, انجمنیں بہت بن جائیں, کوئی فکر کی بات نہیں, لیکن آپس میں اتحاد اور محبت نہ چھوڑنا. یہ ہماری شان ہے. عزاداری, عزاداری ہماری پہچان ہے, ورنہ ہمارے جیسے آدمی کو کون پہچانتا بھائی؟ یہ عزائز سید الشہداء علیہ السلام. ہم اتنی گرمی میں بیٹھ نہیں سکتے تھے, ہم پورا جسم میں رہتا رہے. آپ ہمیں 10,000 روپے دیتے تو بھی اس حالت میں نہیں آتے ہم. آپ یقین کرو میری بات پر, اجرت بندہ کیا دے گا؟ اور پھر انتخاب عالم. میں یہاں سے کہتا ہوں, کوئی
کوئی ایک بندہ ایسا نہیں جو کہتے ہم نے مجلس پڑھوانے بلائے، انہوں نے کہا نہیں ہم 200 نہیں 800 لیں گے. جو بھی ملتا ہے وہ شکر مولا ہے یار، عزیز سے نہیں ہے. عزیزان محترم پھر آپ توجہ کر لو، ہماری قوم دنیا کی سب سے ماڈرنائز قوم ہے، پڑھی لکھی قوم ہے، سمجھدار قوم ہے، اور یہ قوم دعا کیا کرو کہ اپنوں پر نہ روئے، اگر روئے تو صرف حسین پر روئے. عزیزان محترم آج امام حسن علیہ السلام کی شہادت اور جناب رسول اللہ کی بھی شہادت ہے، وفات نہیں شہادت، اس بات کو یاد رکھو، رسول اکرم کی شہادت ہے، زہر دیا گیا. امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام. امام حسن آج 28 سفر ہے، شہادت ہے، اور رسول اللہ جن کو زہر دیا گیا، ان نانا اور نواسے کی شان ایک جیسی ہے، ایک جیسی، دونوں کو زہر دیا گیا اور دونوں کو سبوں نے زہر دیا. امام حسن آج شب ہے نا شب، امام حسن اپنے گھر میں آئے ایسے ہاتھ رکھے ہوئے، تو جناب ام فرما نے پوچھا مولا کیا بات ہے؟ کہا قاسم کی ماں ایک لگن لے کے آؤ. امام سے پوچھا کیوں؟ کہ جلدی کرو، دیر نہ کرو. اور یہ کہہ کے ایک جملہ کہا کہ میں نانا کی قبر سے ہو کے آ رہا ہوں. نانا کیا تیرے پہلو میں جگہ ملے گی؟ جگہ ملے گی. تو لوگ آ گئے، توجہ رکھنا. پھر اس کے بعد میں گیا اماں کی قبر کے پاس، تو ماں نے کہا میرے لال میرے پاس آنا، میری آغوش ہے نا، میری آغوش ہے. اللہ اکبر. یہ تمہارا غریب امام جیسے لگن لے کے آئی جناب قاسم کی والدہ، توجہ کرنا، گریا کرنا بلند آواز سے، مجھے ایک جناب مصاحب لے جانا ہے، توجہ رکھیے گا. یہ گریا کیا، اس کے بعد جناب قاسم کی والدہ لگن لے کے آئی، اور جناب زینب بھی آ گئی، بہن آ گئی. بہن نے کیا دیکھا؟ جگر کے 72 ٹکڑے گرے. اللہ اکبر. ماتم دارو بڑا ماتم کرتے ہو، جیے تمہارے والدین، تمہاری اولادیں سلامت رہے. ازادارو ہم نے پڑھائے روایت میں جناب زینب 7 بار بے ہوش ہوئی. زینب 7 بار بے ہوش ہوئی، 7 بار بے ہوش ہوئی. ایک بار یہ جناب ام کلثوم نے اٹھایا، بہن کیا بات ہے؟ ارے ماتم کرو نا، جو بہن بھائی کو گھر میں دیکھ کر 7 بار بے ہوش ہو، وہ کربلا میں حسین کو 70 بار دیکھ رہی ہے. اے میرے بھیا اچھا دارو بس ابھی جنازہ اٹھ جائے گا، مجھے مصاحب امام حسن کے رسول اللہ کی یہاں تک پڑھنا ہے. اور آخری میں ایک جملہ، امام حسن اور امام حسین کی ایک کنیز تھی جن کا نام تھا جناب شیری. جناب شیری امام حسین کی کنیزی میں آئی، اور جب امام حسین کے پاس بہت سال رہی، سنیں بہت کم پڑھا جاتا ہے فرمائش آپ کی، بہت کم سال رہی. امام نے ایک دن آگے کہا شیری ہم نے تمہاری شادی فلاں شہر میں کوفے کے پاس لگا دی، بہتر لڑکا ہے جاؤ. شیری نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا مولا کیا میری کنیزی میں کوئی کمی رہ گئی؟ امام نے کہا نہیں، آپ کی شادی ہے، آپ جاؤ، آپ جاؤ. اور اہتمام کرا امام نے. توجہ رکھیے گا، جب شادی کا اہتمام ہوا تو جتنی بیویاں آئیں امام کے گھر والی شیرے سے ملنے، ہر ایک بیوی سے امام حسین نے کہا ایک ایک چادر لیتی آؤ، ایک ایک چادر لیتی آؤ. وہ بیویاں چادر لائی، کہا یہ سب چادریں شیری کو دیتی جاؤ. ہر بیوی جناب شیری کو چادر دیتی رہی. ایک بار چادریں اکٹھا ہو گئے، شیری نے کہا مولا حسین اتنی چادریں کیا ہوں گی؟ کہا شیری ایک وقت پڑے گا کام آئیں گی. شیری لیتی جانا کام آئیں گی، توجہ لیتی جانا کام آئیں گی. شیری وہ چادریں لے کے اب رخصت ہو رہی ہے، امام حسین کے قدموں میں بوسہ دے کے کہتی مولا 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 اتنی دور بھیج دیا، ہم تو چاہتے میرے شوہر سے کہتے روز زیارت کے لیے مجھے لے کے آئے. مولا نے کہا بہت دور ہے، کم مہینے میں. کہا مولا نے کہا نہیں پریشان نہ ہو شیری، میں خود آؤں گا اور میں خود آؤں گا. شیری مسکرانے لگی، مولا میرے غریب خانے پہ آؤ گے؟ کہا ہاں میں آؤں گا، میرا عباس بھی آئے گا، میرا علی اکبر بھی آئے گا،
میرے آقا محمد بھی آئیں گے، میرا علی اصغر بھی آئے گا۔ اللہ اکبر، یہ سننا تھا، شیری مسکرانے لگی، مولا میرے گھر آؤ گے؟ جیسے ہی شیری ڈھولی میں بیٹھنے لگی، حسین نے کہا شیری یاد رکھنا آؤں گا ضرور، لیکن پیاسا آؤں گا، پیاسا لوٹ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، پیاسا آؤں گا، ماتم کرو گا میرا دوست، پیاسا آؤں گا، پیاسا لوٹ جاؤں گا۔ عزیزان محترم، لو عزادارو، شیری اپنے گھر کو چلی گئی، وہ دن بھی آ گیا۔ اب جب گھر پہنچی، شیری نے کیا کیا؟ اپنی دیکھا بہت بڑا محل ہے، محل میں حجرہ بنوایا، جو اپنے شوہر سے کہا یہ حجرہ میرے آقا حسین کے لیے ہے، کیونکہ مولا حسین نے قدم آئیں گے۔ پھر حجرہ بنایا، کہ یہ حجرہ علمدار کربلا کے لیے، شاندار حجرہ۔ حجرہ بنایا کہ شہزادہ علی اکبر کے لیے، حجرہ بنا کہ شہزادہ جناب قاسم کے لیے، اور محمد کے لیے۔ پھر شوہر سے کہتی ہے کنیزوں کو بلاؤ اور نوکروں کو بلاؤ، غلاموں کو بلایا، زیور نکال کے دیے، سونا کہ یہ سونا لے جاؤ اور ایک گہوارہ بنا لاؤ، ایک جھولا، کہ ہم نے سنا ہے آقا حسین کے بیٹا ہوا ہے، وہ بیٹے کو لے کے آ رہے ہیں، اس کا نام ہے اصغر، وہ بیٹا آئے گا تو اس کے لیے گہوارہ ضروری ہے۔ وہ سونے کا گہوارہ بنوایا ہے۔ اب میر انیس نے مرثیہ کہا تھا کہ جب حرم قلعہ شیری کے برابر آئے، روز شیری غلاموں کو بھیجتی، کنیزوں کو بھیجتی، جاؤ چوراہے پہ کھڑے ہو، بتاؤ کوئی قافلہ تو نہیں آ رہا۔ ایک دن غلاموں نے آگے بتایا کہ ہم نے پہاڑ کی چوٹی سے دیکھا ہے ایک قافلہ ادھر چلا آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، شیری خوش ہو گئی، جلدی صفائی کرو، جلدی کھانے کا اہتمام کراؤ۔ لوگ کھانے تیار ہونے لگے، ایک نے آگے کہا ہاں ہاں ایک قافلہ آ رہا ہے، ایک قافلہ آ رہا ہے۔ ایک سپاہی آخری میں آیا، اس نے کہا بی بی قافلہ تو آ رہا ہے۔ اس کے بعد ایک کنیز آئی، آگے کہتی بی بی میں نے دور سے دیکھا اس قافلے میں ایک شخص بندھا ہوا چلا آ رہا ہے آگے آگے۔ اللہ اکبر، نیزوں پہ سر ہے۔ شیری گھبرا گئی، کہتی معلوم نہیں کیا بات ہے۔ پھر دوسری کنیز آئی، کہا بی بی چل دیکھ تو قیامت ہے، بہت 12 سے 17 عورتیں ہیں جو بے ردا ہیں، ان کے ہاتھ ایسے بنے ہیں، کچھ بچیاں ہیں جو رسی میں بندھی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، شیری گھبرا گئی۔ یہ قافلہ پہنچا، سر کو شیری کے محل سے لگا کے رکھ دیا گیا۔ اب کچھ دیر کے بعد آدھی رات گزری، کنیزوں نے آ کے کہا اے شیری ایک بات سن، جو سر تیری دیوار سے لگے رکھے ہیں اس میں سے ایک سر ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، بڑا نورانی سر ہے، بڑا نورانی سر ہے۔ ہاں، شیری نے کہا جاؤ اس سر کو لے آئی کلیس سپاہی آئے، میری ملکن سر مانگوا رہی ہے۔ سمن نے کہا ایسے نہیں، جب تک کچھ نظر نہیں پیش کرو گے۔ شیری نے خزانہ کھولا، کہ یہ دو سر لے آؤ۔ سر آیا، لوگ نیزہ سے نکالا گیا، شیری نے صاف کر کے اس سر کو ایک صاف مقام پہ رکھا، کہ اے نورانی سر تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ایک بار میرے گھر میں بھی قرآن کی تلاوت کر دے، میرے گھر آقا حسین آنے والے ہیں، آقا حسین آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنے میں سردار نوکرانیوں نے آ کے کہا شیری باہر سب لوگ بلک رہے ہیں کیونکہ سر تو نے منگوا لیا، کہا شمو سے جا کے کہہ دے ان بیویوں کو ایک رات میرا مہمان کر دے۔ اللہ اکبر، کھانے پکواؤ مہمان، کہا ایسے نہیں، خزانہ لاؤ، لو دی گئی دولت۔ ادھر یہ اہل بیت حرم آ گئے، جیسے ہی آئے تو دیکھا بڑا خوبصورت گھر۔ شیری کہتی ہے، ایک جملہ کہتی ہے اے بیویوں یہ گھر تو ہم نے بنوایا ہے اپنے مولا کے لیے، لیکن تم لوگ ایک رات کی مہمان ہو تو ٹھہر جاؤ، کسی حجرے میں چلے جاؤ۔ یہ بیویاں آئے، حجرے میں گئی، اس کے بعد کہتی شیری تم لوگ روتی کیوں نہیں ہو؟ تو کسی بیوی نے کہا اس وجہ سے نہیں روتے، جب ہم روتے ہیں تو یہ تازیانے مارتے ہیں سپاہی۔ اللہ اکبر، شیری نے اور پیسہ بھجوا دیا، ان کو رونے دینا آج کی رات۔ ہاں زدارو سنو گے، یہ چاہنے والی تھی مولا کی کنیز، کہتی ہم نے پیسہ دے دیا، خزانہ دے دیا، آپ رو ہم دیکھ رہے ہیں، دروازے بند کرا دیے، ہاں آپ رو۔ اب بیویوں نے رونا شروع کیا، شیری اپنے حجرے کی طرف گئی، اپنے کمرے کی طرف گئی، اتنے میں زینب کی آواز آئی، ہائے میرا ماج آیا حسین۔ جیسے ہی کہا ہائے حسین، شیری پلٹ کے آئی، اے بیوی یہ نام نہ لے، یہ نام لے کے نہ رو، کوئی اور اس کا نام ہو تو لے لے، حسین کا نام نہ لو، میرا دل گھبراتا ہے۔ جیسے شیری کہتی کوئی اور نام ہو، شیری پھر حجرے کی طرف گئی، کسی نے کہا ہائے میرا ماج آیا عباس۔ جیسے کہ عباس، شیری پلٹ آئی، اے بیوی یہ نام نہ لے، یہ میرا مولا کا علمدار ہے عباس،
کوئی اور نام لے، شیری پھر پلٹی، کسی نے کہا ہائے علی اکبر، شیری آگے بیٹھ گئی، اے بیویوں تم وہ کیوں نام لیتی ہو جو میرے آقا حسین کے ہے، اس کے بھائی کے ہے، اس کے بیٹے کے ہے؟ کہا کیوں، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ وہ میرا آقا حسین ہے، مدینے کا تاجدار، میرے گھر مہمان آنے والا ہے۔ ایک بار زینب نے کہا شیری اگر حسین تیرے گھر آ جائے اللہ پر کیسے نہیں آئے گا؟ کہ حسین کی بہن زینب آ جائے تو کیسے نہیں آئے گی؟ ایک بار زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، اے شیری پہچان میں زینب ہوں، میں زینب ہوں۔ کہاں گئی؟ ایک یہ چادریں لاؤ، وہ چادریں دے دو۔ ہاں رسول اللہ کہ آپ کا جنازہ اتنا ہے، ایک مولا حسن جنازے کا تابوت آ رہا ہے، ہائے غربت تمہاری یا رسول اللہ، تیرے جنازے میں بھی کم لوگ تھے، ہائے آقا حسن تیرا جنازہ بھی ایسا تھا کہ جنازے پر تیر مارے گئے، ہائے سیدی